تو والد ماجد نہیں تھے، دنیا میں درے یتیم بن کے آئے تو حضور کے چچا تھے جن کا نام ابو لہب تھا. اس کی لونڈی نے جا کے اس کو خبر دی کہ آپ کے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا آیا. عربوں کا رواج تھا، خوشی ملتی تھی غلام آزاد میں. کہا مرحوم بھائی کے گھر بیٹا آیا. اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا جا تو آزاد ہو. بعد میں حضور کی مخالفت کی، اتنی مخالفت کی کہ اس کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت تبت یدا ابی لہب وتب پوری صورت اتری. مخالفت کی، مر گیا. عباس بن عبد المطلب نے خواب میں دیکھ کے کہا ساری زندگی رسول کی مخالفت کی ہے، بتا مرنے کے بعد حالات. کہنے لگا ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں پایا بیٹھے، اوپر نیچے دائیں بائیں عذاب ہی عذاب ہے. لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے صوفیہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا. شیخ عبدالحق مدثر دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ صاحب اتنا پکا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی صورت اترے، نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے، اللہ محروم اس کو بھی نہیں رکھتا. تو بتاؤ جو دشمنوں کو بھی عطا کرتا ہے اپنے محبوب کے غلاموں کو کتنا عطا کرے گا اگر ہم اظہار کریں. قرآن نے اسلوب کیا دیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اچھا قرآن کا اسلوب ذرا دیکھیں. قرآن نے خوشی کی کیفیت کو دائرے میں بدلی کیا کہ جب اللہ فضل دے، رحمت دے، فلیشکروا تو شکر کرو، فلیسجدوا تو سجدہ کرو. نہیں، کہہ دے رکھا فلیفرحوا، اظہار مسرت کرو. اب اظہار مسرت کا طریقہ ہر قوم کا اپنا اپنا ہوتا ہے. آپ یہاں پنجاب کے رہنے والے اللہ بیٹا دے دے، خوشی کا انداز اپنا ہوتا ہے. ہمارا تعلق کے کے ساتھ ہے، پٹھان فیملیوں سے، وہاں اللہ بیٹا دیتا ہے تو انداز اور ہوتا ہے. بلوچستان میں چلے جائیں انداز خوشی کا اور ہے، سندھ میں چلے جائیں اور ہے، ترکوں میں چلے جائیں اور ہے، عربوں میں چلے جائیں اور ہے. ہر قوم کا خوشی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. شادی آج یہ خوشی ہو گئی، طریقہ کار الگ الگ رکھے گئے، لیکن اس کے باوجود اندر کی کیفیت جو خوشی کی ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہے. اظہار کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو ہو سکتا تھا کہ 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑیاں آتی اور کوئی یہ کہتا کہ نہیں مجھے یہ جلوس وغیرہ سے اختلاف ہے، لیکن جب حضور کی آمد کے لمحے آئیں گے تو میں گھر کو سجا کے بچوں کو بٹھا کے مصطفیٰ پہ درود پڑھوں کہ حضور آئے تھے. کوئی یہ تو کہہ سکتا تھا کہ ہم گھر پہ جھنڈا لگانا، لائٹیں لگانا، میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن جب 12 کی گھڑیاں آئیں گی، حضور کی ولادت ہوگی تو میں کھانا بنا کے غریبوں میں بانٹوں گا کہ میرے مصطفیٰ آئے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے اس طریقے سے اختلاف ہے، لیکن 12 کے دن میں روزہ رکھ کے حضور کا میلاد بنا کے خوشی کروں گا تو پھر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. انداز سے اختلاف کر لیتا. لیکن صاحب جب 12 کا مہینہ شروع ہو ربیع الاول کا اور فتوے آنے شروع ہو جائیں، کس نے منایا، کہاں لکھا، جواز کیا ہے، تو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ کیا حضور سے اتنا بھی رشتہ محبت قائم نہیں ہے. چلو انداز پہ اختلاف کر لیتے، طریقہ کار پہ اختلاف کر لیتے، لیکن یہ نہیں یہ دلیل دینا کہ جی 12 کا ولادت کا تو ثابت ہے، اس میں تو اختلاف ہے. تو بتاؤ کوئی ایسا متفق علیہ مسئلہ بتاؤ جس میں اختلاف نہ ہو. ابو بکر صدیق کا یوم مناتے ہو، کیا اختلاف نہیں ہے؟ فاروق اعظم کا یوم مناتے ہو، کیا اختلاف نہیں ہے؟ اور بھائی بہت ساری چیزوں میں اختلاف رکھنے کے باوجود شب قدر 27ویں کو سب مناتے ہیں، کیا اختلاف نہیں ہے؟ آخری پاک راتوں میں تلاش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو کسی نے فتویٰ دیا ہو کہ چونکہ یہ متعین نہیں ہے لہذا جو ہے وہ شب قدر ہے ہی نہیں، منانی نہیں چاہیے. بھائی کوئی ایسی چیز بتا دو جس میں اتفاق ہو، اختلاف نہ ہو. اگر ساری چیزیں چل رہی ہیں تو پھر ربیع الاول میں اگرچہ ولادت میں اختلاف ہی صحیح چلو، تو کیا جس دن کو تم جائز سمجھتے ہو کم از کم اس دن ہی منا لو. جو تمہارے نزدیک بہتر تاریخ ہے اس کو منا لو، لیکن یہ نہیں کہ کھیلنا بھی نہیں اور کھیلنے بھی نہیں دینا. جو کرنا چاہتے ہو، جتنا جی چاہتا ہے اتنا کر دیں. میں کہتا ہوں جس دور میں میں اور آپ میلاد منا رہے ہیں، کیا سارا مغرب اس وقت حضور کی دشمنی پہ جمع نہیں؟ کیا سارا کفر ایک جگہ پہ جمع نہیں؟ الکفر ملت واحدہ. یا یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ حکومت کی سرپرستی میں باقاعدہ دل کا تعین کر کے میرے رسول کی توہین کی گئی.
خاکہ شاہی کیے گئے اور ٹیڑھی میری لکیریں کھینچ کے کہا گیا کہ یہ رسول اللہ کے خاکے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ خاکے خاکیوں کے ہوتے ہیں، میرا نبی تو نوریوں کا سردار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لکیریں کھینچ کے کہیں کہ یہ رسول کے خاکے ہیں۔ میرے استاد یہ گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ذاکر مصطفی صاحب، آپ ان کو سنتے ہوں گے، اللہ نے بڑا میٹھا لہجہ دیا، سادے سادے لفظوں سے باتیں اندر اتارنے کا ڈھب اور سلیقہ جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرا نبی وہ ہے جس کا رب نے سایہ بھی نہیں بنایا تو خاکہ کہاں سے بنے گا؟ وہ تو ہیرا کا چاند ہے، کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا۔ وہ خاکہ نہیں ہے، وہ ٹیڑھی میری لکیریں ہیں، لیکن اس کے باوجود امت یہ بھی گوارہ نہیں کرتی۔ کوئی لکیریں کھینچ کے منسوب حضور کی طرف کرے اگرچہ نہ ہو، لیکن امت کا عشق یہ ہے کہ امت یہ بھی گوارہ نہیں کرتی۔ مغرب کو بھول ہوئی، اس نے سوچا کہ شاید ہم یوں کریں گے تو امت نبی سے دور ہو جائے گی، امت کمزور ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کاش کہ مغرب یہ دیکھ لیتا کہ اس امت کا رشتہ محبت جہاں کھڑا ہے ہم کچھ بھی کر دیں یہ امت نبی سے پیچھے نہیں ہٹے گی، یہ نہیں ہٹے گی۔ وہ دور تو اجل لوگوں کا دور تھا، بڑے لوگوں کا دور تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں مال لاؤ، ابو بکر جا کے کل سامان گھر کا اکٹھا کرتے ہیں، پھر دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اندھیرے میں کچھ سوئی اور دھاگا رہ نہ جائے، سارا اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھ دیا۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، عشق کی داستانیں دیکھی ہے کہ عمر گھر کا آدھا مال جمع کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھتے ہیں، عثمان دعوت کرتے ہیں، حضور آگے چلتے ہیں، عثمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ کہا عثمان پیچھے آ رہے ہو؟ کہا حضور آپ کے قدم گن رہا ہوں، میرے گھر تک کتنے بن؟ عثمان قدم کیوں گن رہے ہو؟ کہا جی چاہتا ہے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کر دوں۔ حضور میرے گھر آئے ہیں، میری سعادت مندیاں ہیں، امت کے یہ جذبے تو عشق کے دیکھے ہیں، لیکن میں تمہارے سامنے دو ایسے واقعات رکھتا ہوں جو اس امت کا پسا ہوا طبقہ ہے، جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، آپ ان کی محبت دیکھیں، پھر مغرب دیکھیں کہ کیا یہ امت نبی سے دور ہو سکتی ہے۔ نام آپ نے سنا ہوگا جوش ولی آبادی، ایک شاعر گزرا، شرابی تھا، نشے کی حالت میں مست بیٹھا ہوا ہے، دوست بیٹھے ہوئے، شراب کا دور چل رہا ہے۔ کسی بندے نے سوال کر کے کہا جوش یہ بتا کہ آپ کے سامنے غالب کی حیثیت کتنی ہے؟ خود بھی شاعر تھا، غالب بھی شاعر تھا۔ جوش کہنے لگا وہ سامنے میں نے جرابیں اتاری ہیں، ان کو پکڑ کے جھاڑو، جو ذرے پیدا ہوں گے سمجھ لو غالب کی حیثیت ان ذروں کی۔ اس محفل میں ایک قادیانی بیٹھا تھا، اس نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، شراب کے نشے میں بول رہا ہے تو کیوں نہ میں اس کے نبی کی بابت سوال کر لوں، اور کوئی جملہ ایسا نکل آئے کہ ہم اس کو بعد میں تشہیر کریں۔ آگے بڑھ کے کہنے لگا جوش یہ بتا محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جوش شراب کے نشے میں تھا، ہاتھ میں بوتل پکڑ رہی تھی، بات سننے کی دیر تھی کہ وہ بوتل اس کے سر پہ ماری، مار کے کہا ظالم شرابی ضرور ہوں، محمد کا غدار نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ میرا نبی ہے، اس سے تو میری کائنات ہے، عمل میرا اپنی جگہ۔ بتاؤ مغرب کاش کے اس محبت کے روپ کو دیکھ لیتا۔ ایک عیسائی تھا لیکچرار، صبح گھر سے نکلا لیکچر دینے تو شاگردوں نے پوچھا استاد کوئی ایسا بندہ آپ کی زندگی میں آیا ہو جس نے آپ کو متاثر کیا؟ انہیں یہ تھا کہ اتنا بڑا شخص ہے تو کسی بڑے شخص سے متاثر ہوا ہوگا۔ کہنے لگا ہاں ایک بندہ زندگی میں ایسا ملا ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ انہوں نے کہا استاد نام بتائیں کون؟ وہ لیکچرار پروفیسر کہنے لگا ایک مسلمان گداگر تھا، مانگنے والا۔ بڑے حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا شخص اور عیسائی ہو کے مسلمان سے متاثر اور وہ بھی گداگر سے، مانگنے والے سے۔ حیرت میں ڈوب کے کہا استاد وہ کس طرح؟ کہنے لگا میں ایک دن گھر سے نکلا کلاس لینے تو ایک مانگنے والا بیٹھا تھا بابا، مجھے کہنے لگا صاحب اپنے نبی عیسیٰ کے نام پہ کچھ دیکھیں۔ میں نے بات نہیں سنی، آگے چلا گیا، اٹھ کے میرے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مجھے کہنے لگا صاحب آپ کے نبی کے نام پہ مانگا ہے کچھ دے دے۔ میں نے رفتار تیز کر لی کہ جان چھڑا لوں، وہ بھی تیز ہو گیا۔
کہتے جب میں شہر سے باہر نکلا آبادی سے تو میں نے رک کے اس سے کہا کہ بابا جان چھوڑ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یار تمہارے نبی کے نام پہ عیسیٰ کے نام پہ مانگ رہا ہوں، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ وہ عیسائی اسکالر کہتا ہے میں نے اس کو رد عمل کے طور پہ جواب دیتے کہا تو مسلمان اپنے نبی کے نام پہ کیا کر سکتے ہو؟ تو بابا بول کے کہنے لگا تو مانگ تو صحیح، ہم تو جان دینے کو بھی حاضر ہیں۔ کہتا میں نے چاہا اس کو آزماؤں، سوچا اس کے پاس سب سے بڑی دولت کیا جو میں مانگوں اور آزما سکوں۔ یکا یک میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک گدھا گھر کی کل کائناتوں کا صحیح ہوتا کشکول جس میں فنڈ جمع کر رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا بابا یہ جو کشکول ہاتھوں میں پکڑا ہے جس میں کچھ رقم ہے دے سکتے ہو نبی کے نام میں؟ اس نے آگے بڑھ کے بڑے ادب سے وہ رقم سمیت کشکول میرے قدموں میں رکھی، پلٹ گیا۔ میں نے کہا بابا مجھے چاہیے نہیں، میں نے آپ کو آزمانے کے لیے مانگا تھا، لے جا۔ بابے نے چلتے چلتے بے نیاز لہجے میں کہا ہم نبی کے نام پہ دے کے واپس نہیں لیتے۔ کاش مغربی انداز محبت دیکھتا کہ پسا ہوا طبقہ اس نبی سے کیسی محبت کرتا ہے۔ صاحب یہ جو اجتماعات منعقد ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا پیار نسلوں کے سینوں میں آگے منتقل ہو، آنے والی نسل کے آگے منتقل ہو۔